بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے 2001 وہ سال تھا جب امریکہ 9/11 کے حوالے سے اپنے خلاف اٹھائے گئے اقدامات پر دنیا میں ایکشن لے رہا تھا. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنے اندر یعنی مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک ایسا ڈرامہ رچایا جائے جس کا براہ راست فائدہ ہندوستان کو ہو، براہ راست نقصان پاکستان کو ہو، اور کشمیر کی جو تحریک ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے. اسی طریقے سے انہوں نے ایک پورا ایک پلان کیا. ایک انسیڈنٹ ہوا اکتوبر 1 2001 کو، اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس کے اندر جو لوگ شہید ہوئے وہ تمام وہ لوگ تھے جو کہ سویلینز تھے، پیڈسٹرنز تھے، جو گزر رہے تھے، عام شہری تھے. یہ اٹیک ایک بارود سے بھری ہوئی گاڑی سے ہوا. انڈین جو کٹ پتلی اسمبلی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، کٹ پتلی وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی ایک شخص کو خراش تک نہیں آئی. اور انٹرسٹنگلی جو انویسٹیگیشن اس کے بعد سامنے آئی اس میں جو سینئر رکن تھے کانگریس کے یا دوسری پارٹیز کے، وہ اس دن آئے نہیں یا وہ وقت سے پہلے ہی چلے گئے تھے. یعنی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے اور کچھ برا ہونے والا ہے، اور پہلے سے اپنی جان بچا لی جائے. اندر جتنے لوگ بھی موجود تھے بما سٹاف کے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. جو کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس کے گیٹ کے اندر وہ گاڑی جاتی ہے، اور اس سے بارود سے بھری گاڑی، اس میں دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے جو پھٹتی ہے، اور اس سے جو عام کشمیری ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. 38 کشمیری شہید ہوئے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے. آج تک 2023 ہو گیا ہے، آج تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. یہی پیٹرن ہم دیکھتے ہیں پلوامہ میں ہوا، وہاں پہ بھی یہی پیٹرن ریپیٹ کیا گیا. یعنی جب کوئی انٹرنل ایشوز ان پر پڑتے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ویگ دا ڈاگ ہو، یعنی توجہ دنیا کی وہ کشمیر یا پاکستان کی طرف مبذول ہو. جس پہ بات کرنے کے لیے آج بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا. آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اسٹوڈیوز میں علی رضا سید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، چیئرمین ہیں کشمیر کونسل EU کے. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں AVM ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب، نامور دفاعی تجزیہ کار ہیں. اور اسکائپ کے ذریعے ہمیں ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ نے جوائن کیا ہے، نامور تجزیہ کار ہیں، انٹرنیشنل امور کے اوپر مہارت رکھتی ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالات کا آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قانون ساز اسمبلی پر ہونے والے حملے کو آج 22 برس بیت گئے ہیں. 1 اکتوبر 2001 کو بارود سے بھری گاڑی سری نگر میں اسمبلی کے مرکزی دروازے سے ٹکرائی تھی، جس میں 38 افراد کی جانیں چلی گئی تھیں اور کئی افراد زخمی بھی ہوئے تھے. اور یہ حملہ بھارت کی طرف سے رچایا گیا ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. بھارتی حکومت نے اپنی سیکیورٹی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اس حملے کا الزام ہمیشہ کی طرح پاکستان پر لگایا تھا. پلوامہ حملہ ہو یا پٹھان کوٹ کا واقعہ یا پھر اڑی حملہ، بھارت کی طرف سے کیے گئے یہ فالس فلیگ آپریشنز اس کی اپنی عالمی ساکھ کو متاثر کر رہی ہے. بھارت 1971 سے آج تک جھوٹے فلیگ آپریشنز کی ایک خوفناک تاریخ رکھتا ہے. جب بھارت کو لگتا ہے کہ وہ اندرونی خلفشار سے نمٹنے کے قابل نہیں ہے تو بھارتی رہنما سیاسی فائدے کے لیے جھوٹے فلیگ آپریشنز شروع کر دیتے ہیں، لیکن اسے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. بھارت نے کشمیریوں کا حق خود ارادیت سلب کر کے جنوبی ایشیا کا امن و استحکام خطرے میں ڈال رکھا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری انسانیت کے خلاف سنگین جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے. اعجاز ملک صاحب، یہ بتائیے گا، بینگ اے سولجر، آپ کو کس طرح لگتا ہے کہ یہ جو ایک ایسا علاقہ جہاں پہ 8 سے 10 لاکھ فوج موجود ہو، وہاں پہ ان کی جو نام نہاد لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس کے اوپر ایک بارود سے بھری ہوئی گاڑی آتی ہے اور آ کے پھٹ جاتی ہے آؤٹ آف بلو، اور کیا اس کو کوئی بندہ بھی، کوئی ایکسپرٹ بھی ماننے والی چیز ہے، اس کو مان سکے گا؟ جہاں پر یہ واقعہ ہوا وہ علاقہ جو ہے ایلیگلی آکوپائڈ انڈین سائیڈ ہے جو کشمیر، وہاں پر نہ صرف یہ کہ ہر 8 یا 9 لوگوں پر ایک مسلح فوجی ہے، وہ لائن آف کنٹرول جس کے وہ واویلا مچاتے ہیں کہ وہاں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے، وہ مکمل طور پہ فینسڈ ہے. اس کے اوپر ڈے اینڈ نائٹ سرویلنس
ڈیجیٹلی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ ہیومن جو ہے اور یہ ڈینس پاپولیشن والا علاقہ ہے. جی، تو وہاں پر اتنے بڑی مقدار میں ایک ایکسپلوسیو کو اکٹھا کرنا اور پھر کوئی چیز پلان کرنا یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اصل میں اس اسکرپٹ کی جو انسپریشن ہے وہ انہوں نے لی 9/11 سے، کہ جس طرح 9/11 کے اندر واقعات ہوئے اور اس کے اندر بہت ساری ایسی کویسچن مارکس تھے جس کو نہ صرف باقی دنیا بلکہ امریکہ میں بھی بہت سارے لوگوں نے وہ سوال اٹھائے، لیکن چونکہ وہ بھی ایک ایسی پلانڈ چیز تھی کہ اس کی آڑ میں پوری دنیا میں جو ہے ایک بش ڈاکٹرائن جو تھی ایک پریمپشن کی، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا اور ایک اس کی تکمیل کے لیے، یعنی وہاں پہ جو لوگ جن کو الیجڈلی جنہوں نے وہ واقعہ کیا ان کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا بر صغیر سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کا جو پہلا جو وکٹم ہوا وہ افغانستان ہوا، یعنی وہ لوگ اس میں شہید ہوئے اور وہ جو ہے شہر تباہ ہوئے جنہوں نے شاید امریکہ کا کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا، اور پاکستان کے اوپر پھر اس کے جو ہے بعد میں جو ایفیکٹ آئے وہ آپ کو پتہ ہے. اسی طریقے سے انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ چونکہ دنیا میں اس وقت جنرلی مسلمانوں کے بارے میں اور ٹیررزم کے بارے میں ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوئی ہے جس میں یہ ایک ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ اگر کہیں پہ بھی کوئی ایسی وائلیشن ہوتی ہے جہاں پہ لوگوں کی اموات ہوتی ہیں، اس کو میڈیا کوریج ملتی ہے، تو اس کی آڑ میں آپ اپنے سیاسی، فوجی یا اسٹریٹجک جو آبجیکٹیوز ہیں اس کو آپ پرسو کر سکتے ہیں. تو یہ سینیریو ہے جو 2001 کے جو انسیڈنٹس ہے، اور یہی پلے بک انہوں نے بعد میں بھی ریپیٹ کی، جیسے بار بار، یعنی پلوامہ، پٹھان کوٹ، سرجیکل اسٹرائک 1، سرجیکل اسٹرائک 2.0، اس طرح کی جو چیزیں. جی، تو اس سے ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ ان کی اپنی ڈومیسٹک جو ہے پالیٹکس ہے، اس میں جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا اور پاکستان کی ساری تاریخی جو ہے وہ ایک دشمنی کی ہے، ڈکلیئرڈ دشمن ہے ایک دوسرے پہ، ان کے کور ایشوز ہیں، کشمیر اس کے فوکل پوائنٹ ہے. لیکن ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس کبھی انڈیا بیشنگ. بڑے امپورٹنٹ 2-3 پوائنٹ آپ نے ریز کیے ہیں، میں علی صاحب صاحب اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ انڈیا یہ بار بار ریپیٹ کر کے، جیسے ابھی واقعات کا ذکر اے وی ایم صاحب نے بھی کیا اور میں نے بھی یہاں پہ بات کی ابتدائی کے اندر، یہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا ریزلٹس ایسے ہیں جو ابھی تک وہ حاصل نہیں کر پایا، جس کی آڑ میں، جس کی پاداش میں وہ بار بار اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے؟ دیکھیں یاسر صاحب، جس طریقے سے آپ 2001 سے یا جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے جس طریقے سے انہوں نے کشمیری ایشو کو، کشمیر کی جو تحریک آزادی تھی، جو فریڈم سٹرگل تھی، اس کو کس طرح مینوپولیٹ کر کے انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. یہ جو طریقہ انہوں نے استعمال کیا، چاہے وہ اسمبلی والا ہو یا پلوامہ والا ہو یا جو بھی واقعات ہوتے ہیں، اس میں ان کا مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو ورلڈ کی سپورٹ ہے کشمیریوں کو، کیونکہ کشمیر جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن میں ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی دنیا کا کوئی ملک انکار نہیں کر سکتا. لیکن جو سپورٹ کشمیریوں کو چاہیے یا پاکستان کو جو سپورٹ چاہیے، اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے انڈین جو ہے یہ ہمیشہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. اور ابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ جب بھی الیکشنز آتے ہیں خاص کر انڈیا میں، تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ابھی الیکشن 2024 میں ہے، 2024 سے پہلے یہ کیا کریں گے؟ یہ آلریڈی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کوئی فالس فلیگ ملک نے بھی بڑی کلیئرلی اس بات کو ایگزیکٹلی. تو اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ویجیلنٹ رہنا ہوگا اور ہمیں بتانا ہوگا دنیا کو. یہ جو کینیڈا میں ہوا ہے، جو کینیڈین جو سٹیزن تھا، اس کو انڈیا نے کینیڈا کی سرزمین پہ اس کو مارا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اتنا ہو گیا ہے، اتنا آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کے اندر جا کے وہاں کر رہے ہیں. صرف ایک وجہ ہے
یہ جو اس خطے کے حالات چینج ہو رہے ہیں، یوکرین وائر ہے، ویسٹ اور چائنا کی جو ہے اس میں انڈیا کی ان کو ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے کہ میری پوزیشن ایسی ہے کہ جس پہ ویسٹ مجھے اگنور نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. اور یہی وجہ ہے کہ یہ بار بار ایسے انسیڈنٹس کو ریپیٹ کرتا اور ہے. آئندہ بھی ہوں گے. تو اس سے پہلے کہ ایسے واقعات ہوں ہمیں اس کو آئندہ بھی ہوں گے. بڑی الارمنگ انہوں نے بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ جو آئندہ ہونے کی بات کی علی رضا سید صاحب نے، اور جس طرح سے یہ جو پے در پہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے ان کے ہوتے رہے ہیں، ہاؤ ڈو یو سی کہ دنیا کو کیا پتہ نہیں ہے؟ اگر پتہ ہے تو اس پر خاموش کیوں ہے؟ اور اس کے کیا نتائج کا بھی دنیا کو اندازہ ہے کہ دونوں نیوکلیئر سٹیٹس ہیں، اگر یہ فالس فلیگ آپریشن کا سلسلہ جاری رہا تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ اب دنیا کو پتہ نہیں ہے اور وہ بالکل خاموش ہیں، یہ اب نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہردیپ سنگھ نجر کے جو قتل کے اوپر جو ری ایکشن شو کیا ہے پوری ویسٹرن ورلڈ نے، اور خاص طور پہ کینیڈین پرائم منسٹر نے، اور انہوں نے پورے آکس کے جو لیڈرشپ ہے اس کو آن بورڈ لیا ہے. تو اس سے، اور ساتھ ہی انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ٹریول ایڈوائزری جاری کی تھی اپنے لوگوں کو کہ وہ انڈیا ٹریول نہ کریں، کیونکہ انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. تو یہ بالکل صحیح کہا ہے رضا صاحب نے بھی اور اعجاز بھائی نے بھی کہ اصل میں انڈیا ایک الیکشن سٹنٹ شروع کرتا ہے ہمیشہ، اور اپنے جو انٹرنل ایشوز ہیں ان کی طرف سے اپنی قوم کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کشمیر پہ یا پاکستان کے اوپر کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ابھی انہوں نے شروع کر دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو پتہ نہیں ہے. دنیا اس کو ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس وقت انڈیا میں یہ G20 کانفرنس ہوئی ہے اور ایک بڑا بوم تھا، لیکن اس کے بعد جس طرح سے انڈیا کو ڈیگریڈ کیا گیا ہے، انڈیا سے احتجاج کیے گئے ہیں، انڈیا کے اوپر جو ایگریشن کا اور دوسروں کی سوورینٹی وائلیٹ کرنے کے الزامات لگے ہیں، انڈیا واز ناٹ ایبل ٹو فیس دیٹ. انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی اس وقت کہ وہ ان کو کیسے جواب دے. تو ہمیں جو اس وقت اپنی ڈپلومیسی کو بہت زیادہ ایکٹیو کر دینا چاہیے کہ جہاں آلریڈی ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے کہ سب کو انڈیا کی یہ جو آپریشنز ہیں انٹیلیجنس کے دوسرے ملکوں میں ان کی سوورینٹی وائلیٹ کرنے کے، وہاں پہ ہمارا بھی کشمیر میں جو ان کے ایکشنز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہائی لائٹ ہو جائے. آپ دیکھیے کس وقت کشمیریوں کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کر رہے ہیں، اور کشمیری بھی سکھوں کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں ہی وکٹمز ہیں. لیکن کشمیر کا کیونکہ اسپیشل سٹیٹس ہے، اس لیے کشمیر کے لیے ڈپلومیٹک وائس جو وہ ہمیں بلند کرنی ہے، اور کشمیریوں کو ڈائسپورا کو خود کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم ان کو بتائیں کہ جو جیسے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی میں ایک نام نہاد اسمبلی میں وین کیسے چلی گئی، اور آپ دیکھیے کہ لیجسلیٹر اس سے پہلے سارے ہی نکل گئے تھے اور وہاں پہ کوئی لیڈر موجود نہیں. اف یو ریممبر ڈاکٹر صاحبہ، یہ پلوامہ کے اندر بھی سیم پیٹرن ریپیٹ ہوا تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو اسلحہ استعمال ہوا ہے وہ سارا وہ ہے جو انڈین آرمی خود استعمال کرتی ہے، یعنی وہ کوئی ایسا اسلحہ نہیں ہے جو کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے پاس ہو سکے. تو یہ سارا اسلحہ انہی کی وین میں، ایک پرائیویٹ وین میں بھر کے لا کے انہوں نے اس ٹائم کھڑا کر دیا جب وہاں سے سارے ہائی پروفائل ٹارگیٹس نکل گئے تھے، اور اس کو صرف یہ شو کرنا تھا کہ یہاں پہ تخریب کاری ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر وہ کمپین چلائیں گے اپنی. ٹھیک ہے، تو خالصتان ہی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جی اس وقت جو سکھ رہنما ہیں، یہ سکھ وہ سٹیزن جو انٹرنیشنلی مختلف ممالک کے اندر رہ رہے ہیں، جس میں یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا اور دیگر یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں، وہ براہ راست اس وقت دست و پا ہیں ہندوستان کی گورنمنٹ کے ساتھ، ہندوستان کے آفیشلز کے ساتھ. اور اس کی ایک مثال ہم نے پچھلے دنوں دیکھا گلاسگو کے اندر، جہاں پہ ایک انڈین ٹاپ ڈپلومیٹ کو گردوارہ کے اندر جانے نہیں دیا گیا. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یو کے اندر ایک سکھ لیڈر کو زہر دے کر قتل کیا گیا تھا، اور اس کے پیچھے بھی سکھوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ را کا ہاتھ تھا، انڈیا کا ہاتھ تھا. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کینیڈا کے اندر ہردیپ سنگھ نجر، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، ان کی بھی ہلاکت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک اور وہاں پہ سکھ رہنما کا قتل ہوتا ہے. اس کے پیچھے بھی سکھوں کا یہ ماننا ہے کہ، اور کینیڈین گورنمنٹ کا بھی یہی ماننا ہے کہ انڈینائبل پروف یا ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں جس میں ہندوستان اور اس کی را کا ہاتھ ملوث ہے. اب
ان کی جو ڈپلومیٹک کور ہے اس کے ساتھ جس طرح کا رویہ روا رکھا جا رہا ہے، ان ممالک کے اندر کئیوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے اور باقی جو ہیں انہیں باہر نکلتے ہی جو سکھ ہیں، وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں، وہاں کے نیشنلز ہیں، وہ انہیں آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. آپ کو اس میں انوالو کروں گی. یہ فرمائیے گا یہ جو لیول آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ڈپلومیٹ جہاں کہیں جاتا ہے سکھ اس کا راستہ روک لیتے ہیں، کتنی بڑی ہندوستان کی یہ ناکامی ہے؟ جی بالکل. یہ جو ریئیکشن ہے، ہمیں تھوڑا سا اس کو اگر بیک ٹریک کریں تو جو انڈین ایمبیشنز ہیں نا، وہ اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت کے طور پہ دیکھتے ہیں. دنیا سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن ان کی ایمبیشنز یہی ہیں. دیکھیے اب وہ اپنا نام بدلنا چاہتے ہیں بھارت، کیونکہ وہ جب بھارت ہوگا تو پھر وہ مہا بھارت کے طور پہ اس کو وہ لے کے آگے چلیں گے. ایجنڈا لے کر چلیں گے. اچھا، ان کی تیاریاں بھی ایسی ہیں. فار ایگزامپل میں اپنی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بات کروں، انہوں نے ان کی جو ڈکلیئرڈ جو وار تھی یا جو ان کے دشمنی ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن ایک طویل عرصے سے وہ اپنی نیوی کو ایک بلو واٹر نیوی کے طور پہ ڈیولپ کر، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے ایئر کرافٹ کیریئر لے لیے. پہلے انہوں نے لیز پہ لیے ہوئے تھے یو ایس ایس آر سے، پھر خود لے لیے. جبکہ دونوں جنگیں جو ہمارے ساتھ ہوئیں اس میں ان کے جو کیریئر تھے وہ انہوں نے وار تھیٹر جو تھا، جو کہ انڈین اوشن کا وہ حصہ جو بحیرہ عرب تھا، وہاں سے دور وہ اپنے ساؤتھ ایسٹرن سائڈ پہ لے جا کے انہوں نے اس کو وہاں پہ پارک کر دیا. اور ان کے ہاں جتنی وار گیمنگز ہوتی ہیں اس میں کہیں وہ جو ان کا جو کیریئر ہے، پہلے وکرانت نام تھا، وہ جو بھی کیریئر ہو، وہ کہیں اس وار گیم میں کوئی فیکٹر ان نہیں کرتا. وہ ان کے لیے ایک لائبلٹی ہے، لیکن انہوں نے رکھا ہوا ہے اس لیے کہ وہ اپنی فورس پروجیکشن کرنا چاہتے ہیں دنیا میں. اسی طرح یہ جو واقعات آپ نے بتائے، یہ اصل میں وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح CIA، جس طرح موساد، وہ دنیا میں جہاں چاہیں اپنے آپریشنز کر کے اپنے جو ان کے پولیٹیکل یا اسٹریٹجک ٹارگٹس ہیں ان کو وہ جو ہے بالکل بغیر کسی کے روک ٹوک کے دوسروں کی سرزمین پہ جا کے وہ کرتے ہیں. یہ ہسٹری میں ہے، یہ کوئی ایسی نہیں، وہ اس چیز کو ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں. تو اب جب اس کے خلاف ریئیکشن آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو مرضی سمجھیں، دنیا ان کو ابھی بھی وہی انڈیا سمجھتی ہے. جو سین لوگ ہیں جن کا معاشی مفاد وابستہ ہے ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو سین وائسز ہیں وہ انڈیا میں بھی ہیں اور انٹرنیشنلی بھی ہیں. وہ انڈیا دیکھتے ہیں جو اپنی ایمبیشنز اور خواہشات کے باوجود اپنے کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ واش روم کی جو واٹس اینڈ فیسلٹیز ہیں وہ نہیں دے پاتا، اور جہاں ان کے ایک شہر میں کروڑوں لوگ فٹ پاتھ پہ جنم لیتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں. بڑی تفریق ہے. جی میں اس میں شامل کروں گا شاہ جی آپ کو. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ریئیکشن آ رہا ہے بالخصوص سکھوں کی جانب سے، پھر وہاں پہ کشمیری جو ہیں وہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے ہیں، اور آپ کا اس حوالے سے بہت بڑا کام ہے، آپ ہمیشہ سے وہاں پہ کام کرتے ہیں انڈر دی امبریلا آف کشمیر کاؤنسل EU. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ریئیکشن آ رہا ہے، کیا سکھوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں اصل میں وہ ڈپلومیٹس نہیں ہوتے بلکہ وہ را کے ایجنٹس ہوتے ہیں، اور اگر ایک سکھ UK کا گیا ہے تو کل کوئی اور سکھ مارا جا سکتا ہے، اگر 2 سکھ کینیڈا سے قتل کیے گئے ہیں را کی جانب سے تو اور سکھ مارے جاتے ہیں. یہ ریئیکشن اس چیز کی غمازی ہے. یہ بالکل دیکھیں، وہ اصل میں انڈین گورنمنٹ کو بھی وارن کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے کینیڈا میں کر لیا یا UK میں کر لیا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس سلسلے کو روکنے کے لیے ان کی جو راہ کی خواہش ہے، جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں، اگر ان کا بس چلے تو وہ تو یورپ میں بھی کسی کو نہ چھوڑیں. لیکن یہ جو آپ وہاں پر رہتے ہیں تو تھوڑا وہاں کا بھی ماحول بتائیے گا کس حد تک تبدیل ہو رہا ہے انڈین اکانومی کے حوالے سے، انڈین ڈپلومیٹک کور کے حوالے سے اور انڈین نیریٹو کے حوالے سے. دیکھیں، انڈین نیریٹو کو میں اس طرح کہوں گا کہ میں ابھی کچھ 5 ہفتے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی ایکسٹرنل ایکشن سروس کے ساتھ، تو وہاں پہ کافی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ یورپ، کیونکہ وہ ان کا ایک نعرہ ہے ہیومن رائٹس کا اور ان کی فاؤنڈیشن ہے اس پہ، لیکن
جہاں تک تعلق ہے ان کے معاشی مفادات کا، انفارچونیٹلی اس وقت وہ پرائیویٹلی تو بات کرتے ہیں لیکن اوپنلی نہیں، لیکن پرائیویٹلی وہ ان کو بار بار وہ کر رہے ہیں. یہ خرم پرویز کا معاملہ ہو یا اور جو ہمارے قیدی ہیں کشمیری رہنما یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، اس کے بارے میں ہم نے 1 سال سے مسلسل ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یورپین یونین کوئی قدم اٹھائے. وہ لوگ جو بے گناہ وہاں پہ انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے. تو یہ جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ہمارا اکثر جو ہے نا لیزوں رہتا ہے. ابھی برسلز میں ہم کوشش کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں، میں واپس جاؤں گا تو اس کے بعد فرینکفرٹ میں ہوا، یو کے میں ہوا. جو سکھ کمیونٹی یورپ کی ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ برسلز میں ایک بڑا ایونٹ ہو جو میسج ہے وہ کلیئر کٹ میسج انڈین گورنمنٹ تک بھی جائے اور یورپین یونین تک بھی، کہ وہ اس معاملے میں، کیونکہ میرے علم میں ہے کہ جو ہماری ادارے ہیں وہاں پہ انہوں نے وارن کیا ہوا ہے کہ کوئی اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ یورپ کی سرزمین پہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا تو چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سکھوں کو یہ بھی خدشہ ہے کہ ان کا اصل میں ڈپلومیٹس نہیں ہوتے، وہ تو اصل میں را کے ایجنٹس ہوتے ہیں جن کو ہائر کیا جاتا ہے اس کام کے لیے، کہ وہ چاہے وہ کلبھوشن یادو ہو یا کوئی اور ہو، کہ وہ دوسرے ممالک میں جا کے انارکی پھیلائیں. یہ بالکل ان کی جو ڈپلومیٹک مشن ہے اس میں ان کے زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ را کے لوگ ہوتے ہیں. را کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. یہ فرمائیے گا، انڈیا بڑا سیخ پا ہوا ہے جی اس بات کے اوپر کہ جی اس کے ٹاپ ڈپلومیٹ کو گردوارے میں جانے سے کیوں روک دیا گیا ہے. کیا انڈیا کی یو کے کو شکایت بنتی ہے اس وقت جب اس نے سکھوں کا قتل عام کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، نہ صرف انڈین آکوپائڈ پنجاب کے اندر بلکہ دنیا میں جہاں جہاں سکھ رہتے ہیں وہاں پہ انہیں قتل کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل ایسے نہیں بنتا، اس لیے کہ دیکھیے ہمارے ہاں بھی مسجدیں اور گردوارے جو ہیں وہ آٹونومس باڈیز ہیں اور ان کی اپنی آرگنائزیشن ہے جو ان کو رن کرتی ہے. تو یو کے میں بھی ایسے ہی ہے، بلکہ وہ شاید ان کو آٹونومی ہم سے زیادہ حاصل ہے. تو وہاں پہ گورنمنٹ انڈر دا رولز جو اسلامک سینٹر ہے جیسے، اور انہوں نے ایک بیسک فریم ورک بنا دیا ہوا ہے اور یہ آرگنائزیشن ساری ان کے تحت رجسٹرڈ ہوتی ہیں، لیکن ایڈمنسٹریشن ان کی اپنی ہوتی ہے اور اس میں وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے حساب سے اور مائنورٹی رائٹس کے حساب سے بالکل بھی دخل نہیں دیتی ہے. تو اگر انڈیا نے ان کی حکومت سے شکایت بھی کی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ اس کا جواب یہی دے گی کہ یہ آٹونومس باڈیز ہیں اور ہم ان کے اندر دخل نہیں دیتے کیونکہ ہمارے ہاں رول آف لا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو روکا کس لیے گیا ہے؟ روکا اس لیے گیا ہے کہ سکھ اس سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ یہ جو ہردیپ سنگھ نائجر کے قتل کا جواب دیں کہ کیا واقعی ہی انڈین گورنمنٹ نے کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو کیوں کیا ہے. اور کیونکہ اس سے پہلے جیسے ابھی مینشن کیا شاہ صاحب نے بھی، اجاز بھائی نے بھی، کہ اس کو پہلے یہاں پہ ایک سکھ کو پہلے بھی مارا گیا تھا، اسی طرح نیپال میں بھی ایک سکھ مار دیا گیا تھا. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. پہلی دفعہ یہ اس لحاظ سے ہے کہ ویسٹ نے اس پہ رسپونڈ کیا ہے، ویسٹ نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، اور ویسٹ جو ہے اس کو یہ ریئلائز ہوا ہے کہ ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہو رہی ہے. اور یہ جو بھی بات کریں ہم کہ جو ڈپلومیٹ ہیں، تو یہ جو دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ ڈپلومیٹ کے بیس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایجنٹس بھیجے جاتے ہیں جو کہ وہاں پہ لیکن یہاں تو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب سارے ایجنٹس ہیں ان کے. سارے ایجنٹس اس لحاظ سے ہیں کہ وہ کیونکہ اس وقت انڈیا کے خلاف اتنی زیادہ موومنٹ چل رہی ہے ان سائڈ انڈیا، تو ان کے کام بڑے زیادہ